وہ خصوصیات جو امیر المومنین کے لیے مخصوص کر دی گئی، ان خصوصیات کا ذکر اور اس کا اعادہ کیا ہے کہ محمد و آل محمد کی طرف سے جو کشکول میں خیرات ہے وہ آپ تک پہنچاؤ۔ آغاز اس بات سے کرنے جا رہا ہوں کہ کائنات آدم و عالم میں قرآن مجید، فرقان حمید، پیغمبر اکرم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کی معیت میں ایک ہی فقرہ پیغمبر کا نظر آتا ہے، وہ فقرہ یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ خصوصیت جناب امیر کی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر توجہ ہو جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد یہ فکر آپ کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت سرنامہ بیان میں پڑھی ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، حبیب، اللہ کہہ رہا ہے حبیب یہ کافر جو تجھے رسول نہیں مانتے، ان سے کہہ دے کہ تیری گواہی کے لیے ایک وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور ایک میں خدا کافی ہوں، یعنی ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ترجمہ یہ کیا ہے اند کا، عین نون دال۔ اب مجھے یہاں رک کے میں پہلے ایک بات کل کی کلیئر کر دوں تاکہ تمام کے حافظوں میں بات پہنچ جائے اور مقدمہ میرا درست ہو جائے۔ کل مصائب میں مجھ تک بات پہنچی ہے کہ کل مصائب میں نے ایک لفظ پڑھا ہے دارالامارہ، تو لوگوں کا دماغ صرف ایک کوفے کے دارالامارہ پہ گیا۔ ذرا عقل سے کام لیں، اس حدیث کی طرف توجہ کریں، انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہاں دارالامارہ لازمی نہیں ہے کہ بس صرف کوفے میں ہی تھا۔ دارالامارہ میں بالکل آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ دارالامارہ گورنر کے گھر کو کہا جاتا ہے، مدینے کے گورنر کے گھر کو بھی دارالامارہ کہا گیا ہے۔ اور یہ لفظ تاریخوں میں موجود ہے کہ حسین ابن علی جب دارالامارہ میں داخل ہوئے ہیں تو یعنی گورنر نے اپنے گھر بلایا تھا حسین کو، ایسا نہیں حسین کوفے چلے گئے تھے۔ ایک ہی دارالامارہ تھوڑی ہے، ہر ریاست کا، ہر شہر کا، ہر جگہ کا اپنا دارالامارہ تھا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا فکر کو بلند کیجئے اور سوچا کیجئے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، مجھے پتا ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، یہاں ہوش و حواس سے گفتگو کی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو میں آپ کی خدمت اقدس میں ایک بات، عین نون دال انت، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ یہ بچہ مجھ سے قریب ہے، یہ بچہ مجھ سے قریب ہے۔ قریب وہ صاحب بھی ہیں لیکن انہوں نے دور سے دیکھا، اس سے بہت قریب سے دیکھا۔ تو اللہ نے عربی میں اس طرح کی جو ڈائیورشنز ہیں ان کی جگہ الگ الگ لفظ رکھے ہیں۔ میں کچھ لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، جیسے کہ لدن، اس کے معنی بھی قریب ہے، دنا اس کے معنی بھی قریب ہے۔ لفظ دنا بھی مجلسی مجمع کو بتانا پڑے گا کہ کہاں استعمال ہوا ہے۔
جب معراج پہ پیغمبر گئے تو آواز آ رہی تھی ادنو منی، پیغمبر اور قریب اور قریب اور قریب، یعنی قربت کے جو درجے ہیں ان کے لیے اللہ نے مختلف لفظ رکھے ہیں. اسی طریقے سے قربت بھی ایک خود لفظ ہے عربی کا، پاس ہونے کا. اندیت بھی ایک لفظ ہے، پہلے آیت میں جو لفظ پڑھا ہے وہ لفظ اس کی شرح ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری آیت آپ کے حوالے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے. یعنی اند کے معنی قربت کے ہیں. آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں علی مع القرآن بل قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. توجہ سے سن لو، پھر جتنا دل کرے اتنی داد دینا. میرا جملہ یاد رکھنا، صرف پوچھنا اتنا ہے کہ قرآن کا نزول تجلی ہے کہ تخلی ہے. 4-5 لوگوں سے کام نہیں چل رہا. آپ سوچتے رہیے میں نے کیا کہا ہے، تجلی ہے کہ تخلی ہے. میں سمجھائیے 2 لفظ ہیں نزول کے، یعنی نزول کی 2 کائنڈ ہیں. مثال دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. جہاں تک آواز جا رہی ہے، نزول تجلی بھی ہوتا ہے، تخلی بھی ہوتا ہے. پہلے تخلی سنیے کہ تخلی کیا ہے. تخلی نزول یہ ہے کہ چھت پہ ایک پرندہ ہے اور میں نے زمین پہ دانہ ڈالا، پرندہ اڑا، زمین پہ نازل ہوا، چھت خالی ہو گئی، وہ زمین پہ آ گیا. اسے کہتے ہیں نزول تخلی. یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جب آیا تو پچھلے مقام کو خالی کر آیا. یہ ہے نزول تخلی. تو نزول تجلی کیا ہے؟ نزول تجلی یہ ہے کہ اس مقام پہ بھی ویسا رہے جیسا دوسرے مقام پہ ہو. نہیں لطف نہیں آیا مجھے. میں بات آپ تک پہنچاؤں گا تو لطف آئے گا. باہر والا مجمع میرا ساتھ دے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں. عزیزان گرامی قدر، آپ ساتھ دیں تو بات آپ تک پہنچے. نزول تخلی، نزول تجلی. قرآن، اب آپ سے سوال ہے، روز مجھ سے سوال ہو سکتا ہے، آپ سے سوال نہیں ہو سکتا. قرآن نزول تجلی میں ہے یا تخلی میں ہے؟ دیجئے جواب. تجلی میں. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے قرآن تجلی میں ہے؟ ہاتھ باندھ کے آپ کا ادنا سا غلام کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، دلوں تک بات پہنچے تو دعا ضرور فرمائیے گا. سب سے پہلے قرآن لدن میں تھا، اسی لیے علم لدن کہلاتا ہے. سب سے پہلے قرآن لدن میں، مجھے پتا ہے میں نے دقیق بحث چھیڑ دی ہے لیکن مشکل کشا کے صدقے میں آسان کرتا ہوں. سب سے پہلے قرآن لدن میں تھا، لدن سے اندیت میں آیا، اندیت سے لوح محفوظ پہ آیا. اچھا اب یہاں رک کے ایک سوال ہے، جب لدن سے اندیت میں آیا تو کیا لدن میں خالی ہو گیا؟ نہیں، شرک ہو جائے گا. یعنی علم لدن علم الہی ہے، علم الہی میں ہے، اب بھی ہے. وہاں سے آیا ہے اندیت میں، اندیت سے آیا ہے لوح محفوظ پر، لوح محفوظ سے آیا چشم جبرائیل میں، چشم جبرائیل سے آیا قلب پیغمبر پر، قلب پیغمبر سے آیا ہے زبان اطہر پر. زبان اطہر سے جب جاری ہوا تو لوگوں نے ہاتھوں میں محفوظ کیا، کچھ نے کاغذ قلم پہ لکھا، اس کے گھر میں بھی وہ ہے، اس کے گھر میں بھی وہ ہے، اس کے گھر میں بھی وہ ہے. آج تک کوئی کہتا ہوا نظر آیا
میں ہے، قرآن انڈیت میں ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، اتنے سوال ایک تقریر میں مشکل ہو جائے گی، میرا جملہ سنیے۔ اب سوال یہ ہے، یہاں سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ قرآن انڈیت میں ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو کیا 13 رجب کے بعد قرآن علی کے ساتھ ہوا ہے؟ پیچھے رہ گیا ہے مجمع، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ کیا 13 رجب کے بعد قرآن علی کے ساتھ ہوا ہے، یا سن 40 ہجری میں علی کے زر اقدس پہ ضرب لگ جانے کے بعد قرآن علی سے دور ہو گئے؟ معاذ اللہ، نہیں، کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کوئی کہے کہ نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا جہاں جہاں قرآن تھا وہاں وہاں علی تھا، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ انڈیت میں تھا تو علی تھا، لو پہ تھا تو علی تھا، یوں کیوں نہ کہوں جہاں جہاں سے علی گزرتا گیا قرآن ساتھ گیا۔ کس منہ سے پوچھ رہا ہے ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ جب پیشانی میں نور علی تھا تو قرآن بھی تو ساتھ تھا۔ ساری آواز آگے دے۔ جہاں جہاں سے علی کا نور گزرا قرآن ساتھ ساتھ آیا۔ پہاڑ سے بزمی دلیل دینے جا رہا ہوں، مجمع پرواز کا ایک بات تھوڑی ہے، جملے کا وزن زیادہ۔ احمد حسن بیگی ممبر سے چیلنج کر رہا ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی دلیل میرے پاس ہوتی تو میں لے آتا، اس سے وزنی دلیل میرے پاس نہیں۔ پہاڑ ایک طرف ہو سکتا ہے، دلیل اپنی جگہ قائم رہے گی۔ قرآن جب سے ہے علی تب سے ہے، قرآن علی کے ساتھ ساتھ ہے، قرآن وہاں وہاں سے گزرا جہاں جہاں سے نور علی گزرا۔ یاد رکھنا، کبھی تو جب 13 رجب کو کعبے میں علی آئے اور رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی مہر آئے اور رسول نے کہا یا علی کچھ سناؤ، کیا توریت سناؤ کہ زبور سناؤ کہ انجیل، کہ نہیں قرآن سناؤ۔ رسول اللہ 10 سال کے بعد قرآن آئے گا، آقا نے یہی تو بتانا ہے، یہ قرآن لے کے آیا ہے۔ پتھر پہ گاڑا ہے تو مہر نبوت پر قدم، کیوں نہ کہوں میں دم بدم ہونا رہے علی، ہونا رہے علی۔ محمد والے محمد بلند در سلام۔ جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں قرآن ہے۔ لو جملہ سنو، جملے پہ جملہ سنو، جملہ۔ اسی لیے علی نے بتایا صفین کے میدان، یہ قرآن نہیں ہے جو نیزوں پہ بلند ہے، علی بول رہے ہیں، ناطق قرآن مجسم بول رہا ہے کہ نہیں، یہ جو نیزوں پہ قرآن بلند کیے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، ان سے دھوکہ نہ کھانا، ان سے دھوکہ نہ کھانا۔ میں نے ایک فکرہ کہا ہے، پیغمبر کی زبان اطہر سے قرآن جاری ہوا، حافظوں میں محفوظ ہوا، وہاں سے قلم کے ذریعے کاغذ پہ آیا، 2 دفتیوں میں بند ہو کے ہر مسلمان کے گھر میں پہنچا۔ ہر مسلمان کے گھر میں ہے قرآن مجید، ہر مسلمان کے گھر پہنچا۔ لیکن یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے اور علی نہیں ہے۔ مرضی ہے آپ کی، جب دل کرے جب بول پڑیے گا۔ یہ تعجب نہیں ہے کہ پیغمبر کہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور تمہیں اگر کہیں صرف قرآن دکھائی دے کہ ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے، تمہیں صرف قرآن دکھائی دے تو کس طرف لے کے جاؤ؟ چلو سن لو، جب پیغمبر نے بتایا لوگوں نے حافظوں میں اصحاب پیغمبر
پھر سلسلہ شروع ہو گیا، حفاظ کرام آنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے حفاظ آئے، اور آج تک قرآن کے حافظ دنیا میں آ رہے ہیں۔ لیکن بس یہ سبب آپ کو بتانا ہے جس کی وجہ سے روک لیا میں نے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، سلامات بھیجیے محمد والے محمد۔ بڑے بڑے حفاظ آئے۔ حافظ یاد رکھنا، حافظ کا قرآن اس کے دماغ میں ہوتا ہے، دل میں نہیں۔ حافظ کا قرآن حافظہ دماغ میں ہوتا ہے، جس میں قرآن حفظ کیا جاتا ہے۔ بہت فضیلت ہے حافظ کی جو قرآن کو حفظ کرے، بہت فضیلت ہے۔ لیکن حافظ کے دماغ میں ہوتا ہے قرآن۔ علی نے توجہ، قرآن جہاں جائے گا، یہ خصوصیت ہے میرے مولا کی، جہاں ہوگا سمجھ لو، توجہ کرنا، کہ علی ساتھ ضرور ہوں گے۔ بغیر علی کے قرآن کسی کے پاس نہیں ہے۔ سال گزشتہ 2 برس پہلے میں نے ایک فقرہ اسی منبر سے بیان کیا تھا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دوہرا کے دوبارہ اس سے اگلی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور کل سے مسلسل ہونے جا رہا ہوں۔ تھوڑی سی آواز کھول دے، بہت اچھا چل رہا ہے، تھوڑی سی آواز کھول دے۔ سال گزشتہ سے پچھلے برس 2 برس پہلے غالباً میں نے یہ فقرہ کہا تھا، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں ذکر علی نہ ہو۔ آج ایک جملہ اور بڑھ کے آگے کہنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں آپ کو ذکر علی تو ملے گا۔ قرآن میں سورہ فرقان میں آواز دی کہ ہم نے یہ قرآن دہرایا ہوا نازل کیا ہے، تصریف کیا ہوا۔ تصریف کہتے گردان کرنے کو، دہرانا، مصدر ایک ہوتا ہے، اس سے لفظ بنتے چلے جاتے ہیں، اسے کہتے تصریف۔ عربی گرامر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تصریف کرنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو تصریف کر کے یعنی دوہرا کے بھیجا ہے۔ چھٹے مولا امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ، میرے مولا سے پوچھا، مولا یہ قرآن میں بار بار کیا چیز دہرائی جا رہی ہے؟ بندہ جیتا ہو خاموش ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے مولا صادق نے فرمایا میرے دادا علی کا ذکر ہے جو بار بار دہرایا۔ مل کے سارے بولو توجہ فرمائیے گا، ایک فکر آپ کے حوالے کر دیں، اس کے لیے بار بار رکنا پڑ رہا ہے کہ وہ جملہ میں سوچ رہا ہوں کہ جملہ جتنا وزنی ہے اس کے لیے تمہید بھی اتنی ہی چاہیے۔ میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ قرآن علی کے بغیر کہیں تمہیں ملے گا نہیں۔ جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ پھر سنو، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ نہ علی قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن علی سے جدا ہے۔ حافظ کے دماغ تک قرآن اتر جاتا ہے، دل پہ اثر اس وقت تک نہیں کرتا۔ قرآن دماغ سے حلق سے ہوتا ہوا دل میں جھانکتا ہے۔ اگر محبت علی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، ورنہ گلے میں پھندا بن جاتا ہے۔
کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ لفظ لفظ اپنا معنی رکھتا ہے قرآن مجید کا. جب لفظ لفظ معنی رکھتا ہے اس کا مطلب حرف حرف معنی رکھتا ہے. چھوڑیے حرف تو دور کی بات ہے, نقطہ بھی معنی رکھتا ہے. حرف تو دور کی بات ہے, نقطہ بھی معنی رکھتا ہے. قرآن مجید کا نقطہ بھی معنی رکھتا ہے. اگر یہ بات پہنچ گئی تو مجھے پھر دوبارہ آیت تک آنا پڑے گا. قرآن مجید سورہ انبیاء, واللہ من فی السماوات والارض ومن عندہ. اللہ آواز دے کے کہہ رہا ہے جو آسمان میں ہے میں اس کا مالک ہوں. جو آسمان میں ہے میں اس کا مالک ہوں, جو زمین میں ہے اس کا مالک ہوں. پھر اس کے بعد ومن عندہ, جو میری قربت میں ہے اس کا مالک ہو. جو میری قربت میں ہے اس کا مالک ہوں. پروردگار آسمان و زمین سب تیرے سامنے ہیں, سب تیرے قریب ہیں. تو یہ اندہو کیوں؟ کسی عام چھوٹے موٹے مولوی کی کتاب سے نہیں. 11ویں امام کے صحابی حسن بن حمدان خسروی, ان کی کتاب الہدایہ سے حدیث آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. حسن بن حمدان خسروی, انہوں نے اپنی کتاب الہدایہ میں لکھا کہ چھٹے مولا سے پوچھا گیا یہ اندہو کون ہے جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں؟ امام نے کہا ہم چار جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں. ہم 14 ہے جو اللہ کے قرب. اب ان سمجھ میں آیا؟ اب پھر چلو آیت تک. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ کیسا علم ہے, کتنا قریب ہے علی سے, کتنا قریب ہے علی سے. اسبق ابن نبات, توجہ, اسبق ابن نباتا صاحب سر صحابی ہے, امیر المومنین کے رازدار صحابی ہیں, جنہیں مولا اپنا راز دیتے ہیں وہ صحابی ہے. ان سے میرے مولا نے کہا اسبق, علی کی دونوں پسلیوں کے درمیان اتنا علم ٹھاٹھے مار رہا ہے کہ میں کسی کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ اس تک وہ علم پہنچ جائے. جب علی کا دل تنگ ہوتا ہے اس وقت علی زمین میں ایک گڑھا بناتا ہے, اس میں ایک فضیلت زمین کے حوالے کرتا ہے. اسبق نے کہا مولا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کائنات میں یہ جو سب کچھ رزق اگ رہا ہے یہ اس ایک فضیلت کی وجہ سے اگ رہا ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اور سنو ایک فکر آپ کے حوالے, کل جہاں تقریر رکی تھی وہیں سے مسلسل ہونے جا رہی بصدقہ محمد علی بھائی. قرآن کا ابتدائیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. ترجمہ کرے گا میرا مقتدر مجمع, سامنے کی چیز ہے, روز پڑھا جاتا ہے. میرا مقتدر مجمع تعریف کرے نا, اللہ کی تعریف کروا رہا ہوں. تمام سب ترجمہ یہی کریں گے نا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. نہ الحمد کا ترجمہ تمام ہے, نہ رب کا ترجمہ تمام ہے, نہ عالمین کا ترجمہ تمام ہے. یہ تمام کہاں سے آیا؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کو پتا ہے عربی لغت میں تعریف آپ نے ترجمہ کیا تعریف پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تعریف خود عربی کا لفظ ہے.
عربی کا لفظ ہے. جیسے میں نے بتایا قربت کے لیے اللہ نے کئی لفظ استعمال کیے ہیں، اسی طرح اللہ نے بہت سے لفظ حمد کے ساتھ استعمال کیے. حمد بھی کہا جاتا ہے تعریف کو، مدح بھی کہا جاتا ہے تعریف، خود عربی کا لفظ ہے. یعنی یہ تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. یہ حمد کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر وارث قرآن نہ ہو تو نہ پتہ چلے کہ حمد کیا ہے. وارث قرآن نہ ہو تو نہ پتہ چلے کہ حمد کیا ہے. جائیے جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھیے، دعاؤں کی کتاب اٹھائیے جو ائمہ سے منسوب دعائیں ہیں، ان پہ ایک دعا ہے دعائے اشریات. دعائے اشریات یعنی دعائے اشرات، دعائے اشرات. دعائے اشرات، اشرات کہاں سے ہے؟ عشر سے، یعنی 10. دیکھیں معظم بھائی نے کہا 10 کو کہتے ہیں عشر عربی میں. اس کو اشرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے لفظ اور بہت سی لائنیں ایسی ہیں جنہیں 10 دفعہ دہرایا گیا ہے. اس میں سے ایک لفظ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ایک لفظ معصوم کا لفظ ہے. جائیے دیکھیے گا معصوم نے دعا کا سلیقہ بتایا ہے، کیسے سلیقہ کرنا. اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے یہ کہا جا رہا ہے یا مشتری الحمد، یا مشتری الحمد. اپنے مطلب کے عالم سے ترجمہ کرواؤ، پھر کل آ کے بتانا یا مشتری الحمد کیا ہے. یعنی حمد کو خریدنے والے. توجہ، ترجمہ بنتا ہے حمد کو. عظیم بھائی بڑی مشکل منزل ہے اور مولا کے کرم سے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اے حمد کے خریدار، حمد ہے ہی اس کے لیے تو پھر خریدار کیسا؟ حمد ہے ہی اس کے لیے. وہ میرے بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں، آپ تک میری آواز آ رہی نا؟ آپ ساتھ دیں گے میرا؟ میں جملہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. اللہ کہہ رہا ہے یا، اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے یا مشتری الحمد. اے حمد کے خریدار، حمد تو ہے ہی اس کے لیے. حمد اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر خریداری کیسی؟ کوئی ایسی چیز اللہ نے خریدی ہے جو اس کی حمد ہو گئی. جو پہنچ گیا ہے اس کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. جو نہیں پہنچ سکا اسے میں لے کے چلتا ہوں. شب ہجرت پیغمبر نے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جا. علی بستر پہ سوئے، آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ. نفس خرید لیا، پتہ چلا علی حمد الہی ہے. علی حمد الہی ہے. تعریف ہے اللہ کی علی، تعریف ہے اللہ کی. وہ خالق یہ مخلوق ایسا خلق کیا کہ اس کی تعریف ہو گیا. آپ نے سمجھے تو کون سمجھے گا؟ مولا کی قسم اسی لیے میرے مولا کو ایک لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کہا جاتا صاحب لواء الحمد. علی کا ایک لقب، منزل سے قریب ہو رہا ہوں آج کی حد تک، علی کا لقب ہے صاحب لواء الحمد. لواء الحمد کیا ہے؟ حمد والا، علم اٹھانے والا. لواء الحمد ایک علم ہے، علم ہے. لواء الحمد ایک علم ہے جو مشرق سے لے کے مغرب تک اس کا پھریرا ہے. علی وہ علم اٹھائیں گے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ یا علی علم میرا ہے اٹھائے گا تو. یا علی علم میرا ہے اٹھائے گا تو. دنیا میں بھی تو اٹھائے گا، آخرت میں بھی تو اٹھائے گا.
ملائکہ صلوات بھیجی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بات ختم ہونے جا رہی ہے، بالکل آخری مراحل پہ آئے. مولا علی کا ایک لقب ہے صاحب اللواء الحمد، وہ علم علی اٹھائیں گے. علی کے علاوہ کسی ملک میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اس علم کو اٹھا لے. تمام ملائکہ مل کے بھی اس علم کو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ منصب علی کا ہے، منصب علی کا ہے، منصب علی کا ہے، خصوصیت علی کی ہے، خصوصیت علی کی ہے. پتہ بھی ہے ملک کی طاقت کیا ہے، ملک ایک اللہ کے فرشتے کی طاقت کیا ہے. حضرت لوط پیغمبر، توجہ عظیم بھائی بڑا جملہ آ گیا. حضرت لوط پیغمبر کی امت پر جب عذاب نازل کیا گیا تو اللہ نے جبرائیل سے کہا پورا خطہ جبرائیل اپنے پر پہ اٹھا لے. اور حیران کرو، جو حیران ہو گیا ہے اسے اور حیران کرتا ہوں. 600 مربع میل، 600 مربع میل کا خطہ جسے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پہ اٹھایا، نیپال کی ایک نوک پہ اٹھا کے تا حکم ثانی کھڑے رہے. انسان بھی تھے، چوپائے بھی تھے، درندے بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، دریا بھی تھے، سمندر بھی تھے. پورا خطہ اٹھا لیا تھا جبرائیل نے کہ جب تک اللہ نہ کہے الٹانا نہیں ہے. صبح نمودار ہو گئی، جبرائیل نے اپنے پر پہ اٹھایا ہوا. اتنی طاقت ہوتی ہے ملک کے پر میں، لیکن صاحب اللواء الحمد علی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہر ایک سے یہ علم نہیں اٹھتا. جتنا بولو داد تھوڑی ہے، جملے کا وزن زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ ہر ایک سے یہ علم نہیں اٹھتا، کیونکہ ہر ہاتھ ید اللہ نہیں ہوتی. اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. محرم کی 2 تاریخ ہو گئی. عزادارو 2 تاریخ محرم کی حسین کربلا میں داخل ہو رہے. مصائبوں میں میں سید ہوں، ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں. جب میں مصائب پڑھا کروں سر پہ ماتم ضرور کروں. معلوم ہے یہ حسرت ہے جناب زینب کی کہ بیوی کو بھائی کا ماتم نہیں کرنے دیا. 18,000 خطوط حسین ابن علی کی طرف آئے کوفے کی جانب سے. فرزند رسول کوفے تشریف لے آئیے، فرزند رسول کوفے تشریف لے آئیے. حسین نے جب خطوں کا مطالعہ کیا اس کے بعد عین اللہ نگاہوں نے مسلم کا انتخاب کیا اور کہا جاؤ مسلم کوفے جاؤ اور کوفے کے حالات سے ہمیں مطلع کرو. جو اطلاع تم دو گے اس اطلاع کے زیر سفر ہم سفر کریں گے. معلوم ہے نا اکیلا نہیں گیا مسلم، 2 بچوں کو ساتھ لے کے گیا ہے. سفیر حسین اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کے گیا. ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم. سن لو عزادارو، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں زیادہ مسائل پڑھ سکوں، لیکن دل چاہتا ہے
دیا میں مصائب پڑھوں گا. مسلم کوفے آ گئے, بیعت ہونی شروع ہو گئی مسلم کی. 40,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کی. لکھنے والوں نے لکھا, مختلف تعداد بیان کی ہے. بہت تعداد میں جب مسلم کی بیعت ہوئی, ادھر ایک خط شام سے بصرے گیا اور کہا گیا کہ جا ابن زیاد میں تجھے کوفے کی گورنری دے رہا ہوں, سنا ہے وہاں حسین کا سفیر آیا ہوا ہے, جس طرح ممکن ہو سکے اس کی گردن کاٹ لے. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا, حاشیوں کا لباس اپنایا, کوفے میں داخل ہوا. دارالامارہ میں پہنچ کے اس نے اپنا چہرے سے نقاب ہٹا کے پہچاننے کے لیے لوگوں کو کہا, پہچان لو میں ابن زیاد ہوں, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. جس نے مسلم کو امان دی اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا, اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا, اس کی املاک ضبط کر لی جائے گی. بس اللہ دارو, ادھر اعلان کا ہونا تھا, ادھر کوفے والے مسلم سے پھر گئے. ادھر مسلم نماز پڑھانے کے لیے آمادہ ہوئے. جب کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو صفیں بھری ہوئی تھی, لیکن جب مسلم نے نماز کو تمام کر کے گردن پھیری, خدائے واحد کی قسم کھا کے کہتا ہو, تو بچوں کے علاوہ مسلم کو کوئی نظر نہیں. سنو گے فکرہ, تنہا مسلم کوفے کی گلیوں میں رات بھر پھرتے رہے. عزادار, 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی, ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ ہے. میرا جملہ یاد رکھنا, دونوں عیدوں پہ زینب کو رلایا گیا ہے. ایک عید پہ بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا, ایک عید پہ بہن کا سہاگ اجڑ گیا. تاریخ نے لکھا ہے مسلم کوفے کی گلیوں میں جس دروازے پہ جاتے تھے لوگ مسلم کو دیکھ کے دروازہ بند کر لیتے تھے. اللہ یہ غربت مسلم ہے. مقتل کہتا مسلم قاضی شرعی کے دروازے پہ آئے, آ کے کہنے لگے قاضی شرعی تو میرے بچوں کو امان دے دے, میں تیرے گھر نہیں رکتا, بس اتنا کرنا جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو میرے بچوں کو قبر نبی کی طرف روانہ کر دینا. اللہ کرے کسی باپ پہ یہ غربت نہ آئے. قاضی نے کہا مسلم تو نے اعلان نہیں سنا, آواز دے کے کہا اچھا اتنا تو کر سکتا ہے, جب میں
ہو رہا تھا کہ مسلم کے کانوں میں سپاہیوں کی تلواروں کی کھنکھار آئی تو ایسے میں مسلم نے انا للہ کہہ کے تلوار اٹھائی، تلوار کو بے نیام کیا، قوم آگے بڑھی۔ اس نے کہا مسلم میں آپ کو نہ جانے دوں گی، کہا تو سنو گے جملہ ازادار ہاشمی کی غیرت دے، مر جائے ہم شیعہ، ماتم کا جملہ ہے، جملہ یاد رکھنا۔ مسلم نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، تمام میں ہاشمی جوان ہوں، مجھے ان کی نسلیں اور فطرتیں پتہ ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ فوج میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں آ جائے۔ میں چہرے پہ ماتم کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ جانے مسلم اس وقت کیا عالم ہوگا جب شمر زینب کے خیمے میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رویا کر مظلوم کے غم میں، رویا کر۔ سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہے ویسے یہ بھی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ میرا کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو، جب بھی ہماری مصیبت پہ رونا، چیخ مار کے رونا۔ اسلام پورے غم غیور مجمع، میرا جملہ سماعت فرمانا۔ مسلم نے تلوار نکال کے ایک دفعہ توبہ کے گھر سے برآمد ہوئے، پتہ ہے 4,000 کے 3 دستے آئے، مسلم نے پھنار کیے۔ سنو گے فکرہ، جس کی کلائی پہ ہاتھ ڈالتے تھے چھت کی طرف پھینک دیتے تھے، جس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پڑتا تھا اسے چھت کی طرف پھینکتے تھے، واپس آتا تھا تو تلوار پہ روک دیتے تھے، کسی کی کلائی توڑ دیتے تھے، کسی کی گردن موڑ دیتے تھے، حسرت سے کربلا کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ جانے راستے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے مسلم؟ ایک ہی بات مجھے تو سمجھ آتی ہے جس نے ماتم کرنا ہے، شاید دیکھ کے یہ کہتا ہو عباس کاش تو میرے ساتھ ہوتا، او میں انہیں بتاتا مسلم کی بہادری۔ حوصلہ حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، سنبھالنا بھائی، مجھے مسئلہ پڑھنا ہے،